وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب کائنات نے فرما دیا میں نے آدم کی اولاد کو بڑی فضیلت اور بڑی عزت عطا کر دی ہے۔ لیکن انسانوں کے اس معاشرے میں آمد اسلام سے قبل بھی اور اس وقت بھی دنیا کے طاقتور لوگ غریبوں پہ اور کمزوروں پہ ظلم کرتے رہے، ان کی جائیداد پہ قبضہ، ان کے اسباب کو ہتھیار لینا اور ان کو وحشیانہ طریقے سے قتل کرنا، درندگی کے ساتھ ان کی زندگی کا خاتمہ کرنا، یہ طریقہ انفرادی طور پہ بھی رہا اور یہ طریقہ اجتماعی طور پر بھی رہا۔ عرب کے بارے میں تو ہم نے سنا کہ بعض بچیوں کو زندہ درگور کرتے، عرب قبائل آپس میں معمولی باتوں پہ لڑتے جھگڑتے اور بہت سے لوگ قتل ہو جاتے۔ لیکن حضرات گرامی، جو قومیں اس دور میں مہذب کہلاتی تھی ان کی حالت بھی انتہائی ابتر تھی۔ روم ہو یا یونان ہو یا ہندوستان ہو، ان میں حالات بھی انتہائی ابتر تھے۔ ان کے دانشوروں نے اور ان کے حکماء نے دشمنوں کو قتل کرنے کے انتہائی وحشیانہ طریقوں کو بھی جائز قرار دیا تھا۔ غلاموں کو اور قیدیوں کو انتہائی کربناک حالت میں رکھا جاتا اور انتہائی المناک طریقے سے ان کی زندگی کا خاتمہ کیا جاتا۔ بعض کو آگ کے اندر جلا دیا جاتا اور ان جلتے ہوئے انسانوں کا لوگ تماشا دیکھتے۔ بعض کے اعضاء کو کاٹا جاتا، کئی لوگوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا، اور حد تو یہ رہی کہ صرف تفریح تباہ کے طور پہ، مزاح اور مزاق کے طور پہ انسانوں کو قتل کر دیا جاتا، اور مہمانوں کی آمد پہ یا بڑے لوگوں کی کسی اجتماعیت پہ خوشی کے اظہار کے لیے، جس طرح لوگ آج کل کوئی نہ کوئی کھیل کھیل لیتے ہیں، کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی رہا کہ شغل کے طور پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، اور اس طرح بھی قتل کیا جاتا۔ اس حد تک بھی وہ گئے کہ شیر کو بھوکا رکھا جاتا، درندے کو بھوکا رکھا جاتا، اور زندہ انسان کو ایک جگہ پہ رکھ کے کئی دنوں کے بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جاتا، اور وہ پھر اس کے پرخ سے اڑا دیتے اور انسان کی بوٹیاں کھا جاتے، اور اپنے آپ کو مہذب کہنے والے اور اپنے آپ کو انسان کہنے اور سمجھنے والے وہ شغل دیکھتے اور خوش ہوتے کہ کیسے ہم نے انسانوں کا تماشا بنا دیا ہے اور کیا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قرآن حکیم کا نزول ہوتا ہے اور اسلام کی ابر رحمت برستی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کائنات کے لوگوں، کسی بھی انسان کو بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے، اسے قتل کرنا شغل کے طور پہ، اور جانوروں سے انسان کو پھڑوا دینا اور وحشیانہ طریقے سے قتل کرنا، کسی انسان کا قتل بھی اس طرح جائز نہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وحشیانہ طریقے سے، اور صرف قتل بھی بلا وجہ کسی بھی طریقے سے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جو رحمت للعالمین بن کے آئے، ان پہ اترنے والے کلام پاک میں رب کائنات نے فرما دیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس انسان نے بلا وجہ کسی ایک انسان کو مار دیا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی ایک انسان کو جس نے مار دیا، اتنا بڑا جرم ہے گویا اس نے دنیا کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی مظلوم کی جان کو بچایا، جس نے کسی کو قتل ہونے سے تحفظ فراہم کر دیا، اس طرح ہے گویا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی بخشی ہے، انہیں تحفظ دے دیا ہے۔ اس قدر انسانی جان کی حرمت اور انسانی جان کا احترام
اللہ رب العزت نے سکھلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، لیکن انسانوں کے ساتھ ظلم و ستم پہلے بھی رہا اور بعد میں بھی رہا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا، ہندو اس کی بیوی کو اس کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیتے، زندہ جلا دیا جاتا اس ہندوستان کے اندر۔ اور انفرادی یہ ظلم بھی رہا، اجتماعی طور پہ یہ ظلم بھی رہے، ریاستیں بھی اور ممالک بھی اس ظلم و ستم کا ارتکاب کرتے رہے، اپنی تجارت کے فروغ کے لیے کمزور قوموں کے وسائل پہ قبضہ، ان کی دولت کو ہتھیا لینا اور ان کے لیے خدا بن جانا، ان کی آزادیوں کو سلب کر لینا، ان کے ظلم و ستم کے بازار کو گرم کر دینا اور ان کے لیے کسی قاعدے اور قانون کو نہ ماننا، یہ ریاستوں نے، ممالک نے اور طاقتور لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور مذہب کے نام پہ بھی کیا ہے۔ یہودیت نے بھی کیا ہے، عیسائیت نے بھی کیا ہے، ہندوؤں نے بھی یہی کچھ کیا ہے۔ عیسائیوں نے صرف اسپین میں جو مذہبی عدالتیں بنی، مذہبی عدالتیں عام نہیں، ان عدالتوں کے حکم پہ لاکھوں انسانوں کو قتل کیا گیا اور ان میں سے 32,000 انسانوں کو زندہ آگ لگا دی گئی، آگ لگا کے ان کو جلایا گیا۔ یہ اسپین کے اندر بھی ہوا، اور یہ طریقہ کار اجتماعی طور پہ بھی لوگوں نے اختیار کیا۔ قدیم دور میں بھی یہ طریقہ رہا اور دور جدید میں بھی یہ طریقہ ہے، آج بھی یہی طریقہ ہے۔ آج بھی طاقتور قومیں یہی طریقہ، یہی وسیلہ اختیار کرتی ہیں، کسی قانون اور ضابطے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور لکھا ہے باقاعدہ، جذباتی بات نہیں۔ آج تو پریکٹیکلی یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہودیت نے لکھا ہے، ان کے دانشوروں نے لکھا ہے، اپنی تجارت کے لیے ملکوں کے ٹکڑے کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو تمہارے راستے میں رکاوٹ بنے کسی بھی طرح اس کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ لکھا کہ انسانوں کو بھوکا رکھ کے مار دینا، مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو، جانوروں کو بھوکا رکھ کے مارنا، جتنا مرضی تڑپ تڑپ کے مر جائیں، یہودیت نے کہا اس میں حرج ہی کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے چاہو ظلم و ستم کے بازار کو گرم کرو، وحشیانہ طریقے سے معصوم بچوں کو مار دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرات، دنیا کے نقشے پہ آج اگر ہم دیکھیں، اس کا مظاہرہ بھی نظر آ رہا ہے۔ افغانستان میں کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ظلم و ستم ہوئے، اور آج برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہی نظریات کار فرما ہیں اور یہی عقائد ہیں۔ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ اتفاق سے کسی نے غلطی سے ایسا کر دیا ہے، نہیں، میں نے صدیوں کا حوالہ دیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی اس طرح کے ظلم و ستم تھے، اور اسلام کی آمد کے بعد بھی، اور آج کی مہذب دنیا جو اپنے آپ کو مہذب کہتے اور سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہی اصول ہے کہ جو راستے میں آتا ہے اس کو کاٹ دو، جو تمہارے مفادات کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے اس کی طاقت کو توڑ دو، جو تمہارے سامنے سر اونچا کرتا ہے اس کی گردن کو مروڑ دو، چاہے بچے مر جائیں، خواتین مر جائیں، بوڑھے مر جائیں، جتنا مرضی ظلم و ستم ہو جائے، کہتے ہیں جائز ہے، اس میں حرج ہی کوئی نہیں۔ اور ان عقائد و نظریات کی بنیاد پہ آج ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور حالیہ فلسطین اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ ایسے ہو گیا، ان کے پیچھے باقاعدہ یہ عقائد و نظریات موجود ہیں جن کی بنیاد پہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام نے انسانی جان کا احترام سکھایا ہے، انسانی جان کی عزت سکھائی ہے، اور انسان کو جینے کا حق دیا ہے، چاہے وہ خدا کو نہ بھی مانے، اسے پھر بھی جینے کا حق دیا ہے، اور یہ کہا ناحق کسی کا قتل جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان انسانی جان کے احترام کو تسلیم نہ کرے، بلا وجہ کسی کو قتل کر دے، زمین کے اندر فساد برپا کرے، اگر وہ انفرادی طور پہ یہ حرکت کرے، اس کے لیے اسلام نے حدود کا نظام دیا ہے،
اس پہ حد قائم ہوگی۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے، اس کو سزا دی جائے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ اگر کوئی فتنہ برپا کریں، فساد برپا کریں، راستوں کے امن کو خراب کریں، انہیں بھی یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں تاکہ معاشرے کی امن و سکون کو برقرار رکھا جائے۔ اور اگر کوئی قوم یہ راستہ اختیار کر لے، اگر کوئی ریاست یہ کام کر لے، اور اگر کوئی بڑا اپنے آپ کو بہادر اور طاقتور سمجھنے والا دوسری ریاستوں پہ ظلم و ستم شروع کر دے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرے کہ مسلمان ہیں، کمزور ہیں، تو پھر اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کا راستہ بتلایا ہے۔ ان فتنوں کو دبانے کے لیے، ان ظالموں کو نکیل ڈالنے کے لیے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے سسکتے اور روتے ہوئے بچوں اور خواتین کی داد رسی کے لیے اسلام کہتا ہے پھر میدانوں میں آؤ اور اس طرح کے ظالموں کو نکیل ڈال دو، ان کو پھر عبرت کا نشان بنا دو۔ لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے پھر بھی قوانین دیے ہیں۔ یہ دنیا کی مہذب تہذیبوں اور قوموں اور مذاہب کی طرح یہ نہیں کہا کہ جو مرضی کر دو جائز ہے، کہا نہیں، ظالموں کے خلاف تم لڑو، ظالموں کے ہاتھ کو روکو، لیکن کسی خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، ان کے باغات کو آگ نہیں لگانی، عبادت خانوں کو کچھ نہیں کہنا، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو مذہبی پیشوا ہوں انہیں بھی کچھ نہ کہو، صرف جو لڑنے کے لیے میدان میں آئیں ان کا مقابلہ کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جہاد کے علم کو اٹھا لو اور اس وقت تک جہاد کرتے رہو جب تک یہ فتنہ و فساد دنیا سے ختم نہیں ہو جاتا، جب تک یہ طاقتیں قوانین کے سامنے جھک نہیں جاتی، جب تک یہ ظلم و ستم سے باز نہیں آتی، تم بھی میدان میں آ جاؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں تم بھی تیاری کر کے رکھو، اسلحہ جمع کرو، اپنی جہاد کی، لڑائی کی، جنگ کی تیاری رکھو، تم نے ظلم نہیں کرنا، وَلَا تَعْتَدُوا، تم نے زیادتی نہیں کرنی، تم نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ لیکن اگر دنیا میں ظلم ہو رہا ہو، اس ظلم کو روکنے کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے تمہیں پوری طرح مستعد ہونا چاہیے۔ اور ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب کائنات نے فرما دیا میں نے مسلمانوں سے اور مومنوں سے ایک سودا کر لیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں سودا یہ ہے، میں نے مسلمانوں کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے۔ مسلمان مال بھی خرچ کریں گے تو میری مرضی کے مطابق، جان بھی لڑائیں گے، میدانوں میں آ کے ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، فتنوں کو مٹانے کے لیے، امن و سکون کو قائم کرنے کے لیے ظالموں کے خلاف مقابلے میں آئیں گے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ لڑیں گے، شہید بھی ہوں گے اور کافروں کو بھی ماریں گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے مسلمانوں سے ان کے مال، ان کی جانیں خرید لی، اور اس کے بدلے میں نے مسلمانوں کو جنت عطا کر دی ہے، جنت دے دی ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور رب کائنات فرماتے ہیں یہ معاہدہ، یہ تحریر باقاعدہ لکھ دی گئی ہے، تورات میں بھی لکھ دی ہے، انجیل میں بھی لکھ دی ہے، اور قرآن میں بھی لکھ دی ہے، مذہبی کتابوں کے اندر یہ لکھ دیا ہے میرے بندے آئیں گے ظلم کو مٹانے کے لیے، ظالموں کے ہاتھوں کو روکنے کے لیے، اللہ اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کرے گا، یہ سودا کر لیا ہے۔ اور یہ بھی سمجھانے کے لیے، وگرنہ جان بھی اسی نے دی، مال بھی اسی نے دیا ہے، خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم جیسے کم فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے رب کائنات نے فرمایا یہی سمجھ لو میں نے خرید لی ہے تم سے، تمہاری جانیں بھی اور تمہارے مال بھی، اور اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ لہذا جب فتنے سر اٹھائیں، جب مظلوموں پہ ظلم و ستم کیا جائے،
جب بے گناہ لوگوں کی سسکیاں اور آہیں آنے لگیں، بزدلی نہ دکھاؤ، جہاد کے علم کو تھامو اور میدانوں میں آ جاؤ اور جان لو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت رب کائنات نے تلواروں کے سائے میں رکھ دی ہے۔ جب ایسے حالات ہو جائیں پھر جنت ملے گی تو میدانوں میں جانے سے ملے گی، ظالموں کا مقابلہ کرنے سے ملے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دے دینا، اسلامی سرحد کا، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے ایک دن پہرا دے دینا، اپنے گھر میں 1000 دنوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحا خیر من الدنیا وما فیہا۔ مسلمانوں سنو، لڑتے کافر بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، زخم انہیں بھی لگتے ہیں، درد ان کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جہنم کے اندر، اور تم اسلام کا علم اٹھا کے تم مظلوموں کی مدد کے لیے، تم ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے، تم فتنوں کو مٹانے کے لیے آؤ، اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، اور تم شہید ہو جاؤ تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر گھروں کو واپس آ جاؤ تو اجر و ثواب کے انبار لے کے آؤ گے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحا، صبح کے وقت اللہ کی راہ میں نکلنا یا شام کو نکلنا ایک دن کے لیے، حضرات ایک دن کے لیے صبح کے وقت جہاد کے لیے جانا یا رات کو تھوڑے ٹائم کے لیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان کا قدم اٹھتا ہے، کبھی انسان کسی طرف کبھی کسی طرف، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ قدم اٹھے جہاد کے لیے، یہ قدم اٹھے فتنوں کو مٹانے کے لیے، یہ قدم اٹھے مظلوموں کی حمایت کے لیے، یہ قدم اٹھے کمزوروں کی داد رسی کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قدم اٹھے، اللہ ان قدموں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور جاگتے تم رہتے ہو مختلف کاموں کے لیے، لیکن جس نے رات جاگ کے اسلامی سرحد کا پہرا دیا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگا ہے، ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہے، مظلوموں کی حمایت میں کھڑا ہے، اس نے رات جاگ کے گزار لی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عرش والے نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ یہ جذبہ اور یہ صداقتیں اور قرآن و سنت کی یہ تعلیمات ہمیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا